ہر طرف گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس وقت پرندوں کی چہچہاہٹ بھی بند ہو چکی تھی۔ لوگ اپنے اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھے ہوئے تھے۔ رات نے ہر چیز کو ٹھہرا رکھا تھا۔ رات کے اس پہر اس کا سایہ کوئی آسیب معلوم ہو رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی اور گھر میں موجود آخری کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے ہاتھ میں کوئی بیگ تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اس میں موجود ایک صندوق میں وہ بیگ رکھ دیا اور ارد گرد چور نگاہوں سے دیکھا کہ کسی نے دیکھا تو نہیں، اور پھر دوبارہ خاموشی سے وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی۔ اسد تو ویسے ہی گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر اس پر ڈالی اور اپنی جگہ پر جا کر لیٹ گئی۔ اس کی شادی کو ابھی 2 دن ہی گزرے تھے کہ اس نے اپنے بری اور جہیز کے کپڑے کی الماری میں لٹکانے شروع کر دیے۔ اس کے جہیز میں کوئی بھی کالا سوٹ نہیں تھا، لیکن بری میں 3 کالے سوٹ موجود تھے، جنہیں دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوئی۔ اب کیا کروں؟ وہ ان سوٹوں کو سامنے رکھ کر بیٹھی ہوئی تھی کہ سیف آ گیا۔ کیا ہوا عائشہ؟ سیف نے اس کو اس طرح کپڑے سامنے رکھ کر پھیلائے دیکھا تو سوال کیا، لیکن وہ اسی طرح بیٹھی رہی جیسے اسے سنائی نہ دیا ہو۔ سیف اسے اس طرح کھوئے ہوئے دیکھ کر اس کے قریب جا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے پوچھنے لگا تو وہ ڈر سی گئی۔ اس طرح اس کے سوال پر وہ گھبرا گئی۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی، وہ بات ٹالتے ہوئے بولی۔ کیا تمہیں یہ سوٹ پسند نہیں آئے؟ سیف نے اپنے تئیں اندازہ لگایا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ پریشانی سے گویا ہوئی۔ تو پھر کیسی بات ہے؟ سیف نے اس کی طرف گہری نظروں سے دیکھا۔ وہ بس یوں ہی، میں یہ ڈریس الماری میں رکھ رہی تھی تو ان پر نظر پڑی تو انہیں دیکھنے لگ گئی۔ آپ بتائیں کہ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ آپ ہی کی طرف دعوت پر جانا ہے تو وہ کب تک جانا ہے؟ وہ بات کو بدلتے ہوئے بولی تو سیف بھی اس بات کو چھوڑ کر اس کی اگلی بات پر متوجہ ہو گیا۔ ہاں، مجھے یاد آیا، آج ہی ان کی طرف دعوت پر جانا ہے اور تم بھی تیار ہو جاؤ، شام میں نکلنا ہے۔ وہ اس کی بات پر سر ہلا کر رہ گئی اور دل میں شکر کیا کہ وہ اس کی بات کو بھول کر دوسری بات کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے ان ڈریسز کو سائڈ پر رکھ دیا تو اس طرح کافی عرصہ گزر گیا، لیکن سیف نے اس کو وہ لباس پہنے نہیں دیکھا۔ ایک دن اچانک اس کی نظر الماری میں سائڈ پر رکھے ان کالے کپڑوں پر پڑی تو وہ وہی کالے سوٹ تھے جن کو عائشہ اپنے سامنے رکھ کر ایک دفعہ دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی نئی نویلی دلہن سے اس طرح سوال کرنا اچھا نہیں لگا۔ اس نے اندازہ لگا لیا کہ اسے وہ سوٹ پسند نہیں ہوں گے، اسی لیے اس نے اس طرح سائڈ پر رکھ دیے۔ وہ چپ کر گیا۔ اس طرح ان کی شادی کو 4-5 ماہ گزر گئے اور دونوں میں بے تکلفی ہو گئی۔ پھر ایک دن سیف نے پوچھ لیا کہ وہ ڈریس اس نے اس طرح سائڈ پر کیوں رکھے، کیونکہ سیف کو کالا رنگ بہت پسند تھا۔ وہ تو چاہتا تھا کہ عائشہ بھی کالا رنگ پہنے، کیونکہ عائشہ کا رنگ بہت سفید تھا تو وہ چاہتا تھا کہ وہ کالا رنگ پہنے، لیکن عائشہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتی۔ ایک دن سیف نے بہت ضد کی کہ وہ کالا رنگ ہی پہنے۔ وہ اس کی باتوں پر بہت غصہ ہوئی اور اس سے انتہائی غصے سے بولی، اور اس دفعہ اس نے سیف کو فائنل بتا دیا کہ اسے کالے رنگ سے نفرت ہے تو وہ کالا رنگ نہیں پہن سکتی۔ سیف نے اس سے وجہ دریافت کی کیونکہ اسے کالے رنگ سے ہی نفرت ہے، لیکن اس کا اس طرح کا شدید رد عمل دیکھ کر چپ کر گیا۔ تو سیف کو بھی اپنی پسند اس پر زبردستی مسلط کرنا اچھا نہیں لگا اور وہ چپ کر گیا۔ اس طرح کافی عرصہ گزر گیا۔ اس نے کبھی بھی کالا سوٹ نہیں پہنا تھا۔ اگر سیف کالے رنگ پہننے کا کبھی غلطی سے ذکر بھی کرتا تو وہ بیزاری اور پریشان باتوں سے اس کو چپ کروا دیتی کہ وہ دوبارہ کچھ نہ بولتا۔ عائشہ، تم بھی عید کے لیے کالا سوٹ لو نا، ہم سب نے بھی تو کالے بنوائے ہیں، عائشہ کی نند نے اس سے کہا تو عائشہ اس کی بات پر گڑبڑا سی گئی۔ نہیں، ابھی میں نے عید کا سوٹ لے لیا ہے تو اب دوبارہ تو نہیں لے سکتی نا۔ سیف موجود نہیں تھا تو اس نے جھوٹ کا سہارا لیا اور کالے سوٹ کو پہننے سے انکار کر دیا۔ میں نے تمہیں کبھی بھی کالا سوٹ پہنے نہیں دیکھا، اس کی نند نے دماغ پر زور ڈالتے ہوئے کہا تو وہ کنفیوز ہو گئی کہ اب اسے کیا جواب دے۔ نہیں، میں پہنتی ہوں، لیکن آپ کی نظر میں پتہ نہیں کبھی کیوں نہیں آیا۔ عائشہ نے ایک اور جھوٹ بولا کیونکہ اس وقت سیف موجود نہیں تھا، ورنہ وہ بتاتا کہ عائشہ نے واقعی میں کبھی کالا سوٹ نہیں پہنا۔ اگر وہ اس سے پوچھتا تو وہ یہی کہتی کہ اسے کالے رنگ سے نفرت ہے، اسی لیے وہ کالا سوٹ نہیں پہنتی۔ حالانکہ سیف کو کالا رنگ بے حد پسند تھا۔ اس کے اتنے اصرار پر بھی وہ اپنی ضد سے نہیں ہٹی۔
اس کی نند نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا اور اپنے کام میں مشغول ہو گئی کہ کچھ ہی دیر کے بعد وہ اپنے گھر چلی گئی، کیونکہ وہ شادی شدہ تھی اور بھائی کے گھر بہت کم آتی تھی، اسی لیے اسے بھی معلوم نہیں تھا کہ عشا کالا رنگ بالکل بھی نہیں پہنتی۔ اگلے دن عشا اپنے میکے گئی تو اپنی ماں سے ذکر کیا کہ اس طرح اس کی نند نے کہا ہے، وہ جتنی مرضی اصرار کریں لیکن تم کالا سوٹ نہیں پہنو گی۔ وہ اسے تنبیہ کرتے ہوئے بولی، اگر تم نے کالا سوٹ پہن لیا تو ان سب کو سچائی کا علم ہو جائے گا اور یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ عشا نے ماں کی ہاں میں ہاں ملائی۔ جی ماما، میں خود بھی یہی چاہتی ہوں کہ انہیں کبھی بھی حقیقت معلوم نہ ہو اور مجھے کبھی بھی کالا سوٹ پہننا نہ پڑے۔ حالانکہ سیف کو کالا رنگ بہت پسند ہے، وہ بہت اصرار کرتا ہے کہ میں کالا سوٹ پہنوں، لیکن میں کالا سوٹ نہیں پہن سکتی۔ ایسے ہی کچھ دن اور گزر گئے۔ سیف نے شادی کے شروع میں تو اسے اصرار نہیں کیا، لیکن اب ان کی شادی کو 1 سال ہو گیا تھا۔ شادی کے شروع میں سیف کو اصرار کرنا اچھا نہیں لگا، لیکن اب شادی کے اتنے عرصے بعد اس کا اصرار تھا کہ وہ کالا رنگ بھی پہنے۔ اس نے اس کو ہر رنگ میں دیکھا تھا اور اس کی گوری رنگت کی وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ وہ کالا سوٹ پہنے۔ اب وہ اس سارے قصے سے تنگ آ چکی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ کب تک سیف سے یہ حقیقت چھپا لے گی، اسے ایک نہ ایک دن تو پتہ چلے گی ہی۔ اب وہ سوچتی کہ اسے بتا دینا چاہیے، آگے جو ہوگا دیکھ لے گی۔ اس نے کافی دفعہ اپنی ماں اور بی جان سے ذکر کیا کہ وہ سیف کو بتا دے، لیکن ہر دفعہ انہوں نے اسے سختی سے منع کیا کہ وہ سیف کو کچھ نہیں بتائے گی۔ آخر میں کب تک سیف سے چھپاتی رہوں گی؟ عشا نے غصے سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ ایک نہ ایک دن تو اسے سچائی معلوم ہونی ہے، آخر ساری زندگی تو نہیں۔ وہ اس حقیقت سے بے خبر رہے گا۔ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے پریشانی سے گویا ہوئی تو اس کی ماں کو چپ لگ گئی۔ جب معلوم ہوگی دیکھی جائے گی، لیکن تم ایسی غلطی کبھی بھی نہ کرنا، کیونکہ یہ بہتر نہیں ہے۔ وہ اسے سمجھانے لگی، لیکن عشا کو اس طرح اپنے شوہر کا اعتماد توڑنا اچھا نہ لگا۔ لیکن پھر بھی اس دن بحث کے بعد وہ چپ کر گئی اور اس نے بھی سیف کو بتانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اس سے پہلے اس کا پورا ارادہ تھا کہ وہ آپ کو حقیقت بتا دے گی۔ ایک دن اتفاق سے سیف کو مری جانا پڑ گیا اور عشا بھی ساتھ گئی۔ وہاں پر سیف کو ایک کالے رنگ کی ساڑی بہت پسند آئی۔ اس نے فوراً عشا سے پوچھے بغیر پیک کروا لی اور گھر لے کر آ گیا۔ اس نے عشا کو دکھائی تو بہت پریشان ہوئی اور کچھ نہیں بولی۔ اس کو اس طرح پریشان دیکھ کر سیف سوچ میں پڑ گیا، لیکن کچھ کہا نہیں۔ ایک دن عشا نے وہ ساڑی اٹھا کر اسی صندوق میں رکھ دی جہاں پر وہ سارے کالے کپڑے رکھتی تھی۔ ایسے ہی کچھ دن گزر گئے اور اس کی شادی کی سالگرہ آئی تو سیف نے اسے وہی ساڑی پہننے پر اصرار کیا۔ اسے اس طرح شوہر کی بات پر بار بار رد کرنا اچھا نہیں لگا اور خاموشی سے صندوق سے ساڑی نکال کر لائی۔ جو ہوگا دیکھ لوں گی، اس نے دل میں سوچا اور ساڑی پہننے کا ارادہ بھی بنا لیا۔ شام میں ڈرتے ڈرتے اس نے ساڑی پہن لی، لیکن اس کے دل میں خوف تھا کہ اب سیف کو حقیقت معلوم ہو جائے گی اور اسے طلاق دے دے گا۔ اس نے ساڑی پہن لی اور کچھ دیر گزری کہ رات کے 12 بجے ہی ایک خوفناک واقعہ ان کے ساتھ ہوا جس سے سیف کی روح تک کانپ اٹھے۔ اس نے تب عشا سے کچھ نہیں کہا کیونکہ اس کی کنڈیشن ہی نہیں لگی تھی کچھ بتانے والی، لیکن اگلے دن عشا سے سچائی پوچھی تو اس نے روتے ہوئے شروع سے ہی تفصیل بتانی شروع کی۔ اس نے ماضی کے بند دریچے کھولے تو بہت سارے واقعات اس کی نظروں کے سامنے آ گئے۔ اس نے سیف کو بتانا شروع کیا کہ وہ تب میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی جب اس کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا۔ میری کزن کی شادی تھی، میں اس میں گئی۔ سب کزنوں نے کالے سوٹ بنائے تھے تو انہوں نے اصرار کیا کہ میں بھی ان کے ساتھ کالا سوٹ پہنوں۔ میں نے ان کے ساتھ کالا سوٹ بنوا لیا۔ تب مجھے کالے رنگ سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں بارات والے دن کالا سوٹ پہنے، بال کھلے چھوڑے، میک اپ کر کے بارات میں رخصت ہو گئی۔ بارات کا فنکشن بہت اچھا گزرا، لیکن وہاں سے واپس آتے ہی میرے سر میں شدید درد شروع ہو گئی جو برداشت کرنا بھی میرے لیے بہت مشکل تھا۔ امی، میرے سر میں شدید درد ہے، عشا نے اپنی ماں سے کہا تو وہ چونک سی گئی کیونکہ انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اسے دیکھا تھا۔ وہ بالکل حشاش بشاش تھی۔ وہ اس طرح اس کے سر میں اتنا شدید درد دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ بیٹا، کوئی میڈیسن کھا لو، شاید افاقہ ہو جائے، انہوں نے شادی کی مصروفیات کے ساتھ اس سے کہا۔ عشا نے چائے بنائی اور ساتھ گولی لی، لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ اسی طرح بلبلاتی رہی اور اپنی ماں کو بلایا کہ مجھے کوئی فرق نہیں ہے، میرے سر کی درد مزید بڑھتی جا رہی ہے۔
اس کی ماں اس کو اس طرح دیکھ کر بہت پریشان ہوئی اور سوچنے لگی کہ اب کیا کروں۔ کچھ کو علم ہو چکا تھا تو انہوں نے یہی کہا کہ اسے ہاسپٹل لے جائیں۔ وہاں پر شادی میں ایک خاتون نے عشاء کی حالت دیکھی تو اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ تخت پر بیٹھی تسبیح کر رہی تھی۔ بیٹا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے نرمی سے عشاء کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا جو کہ رو رہی تھی۔ میرے سر میں شدید درد ہے جو کہ مجھے برداشت کرنا بھی مشکل ہو رہی ہے۔ عشاء نے روتے روتے اپنا سر پکڑتے ہوئے کہا، ارے میری بچی صبر کرو، ہو جاؤ گی ٹھیک۔ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ نہیں ٹھیک ہو رہا۔ وہ درد سے دوہری ہو رہی تھی۔ کوئی دوائی وغیرہ لی؟ چائے پی؟ انہوں نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی، کہہ رہی ہے ابھی میڈیسن اور چائے پی ہے لیکن ابھی نہ جانے کیا ہو گیا، ابھی کچھ دیر پہلے تو بالکل ٹھیک تھی۔ سمن بیگم بہت پریشان تھی کیونکہ عشاء کی پہلے ایسی کبھی طبیعت خراب نہیں ہوئی تھی۔ مجھے لگتا ہے اسے نظر لگ گئی ہے، انہوں نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا۔ جی مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، کتنی دفعہ اس سے کہا ہے کہ ایسے تیار نہ ہوا کرو لیکن یہ سنتی ہی نہیں کسی کی۔ وہ اسے ڈپٹنے لگ گئی۔ اچھا بیٹا تم پریشان نہیں ہو، انشاءاللہ ہو جائے گی ٹھیک۔ انہوں نے سمن کو اپنے تئیں تسلی دی۔ تم ادھر آؤ میرے نزدیک۔ انہوں نے اسے مزید اپنے قریب کیا اور اس کا سر پکڑ کر آنکھیں بند کر کے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگ گئی۔ میں اس کے بابا کو بتاتی ہوں، پھر ہاسپٹل لے کر چلتے۔ سمن اس کی حالت دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی جو سنبھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ رتونواز اسی طرح سے اس کا سر پکڑ کر پڑھ رہی تھی۔ عشاء کی درد مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ انہوں نے کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا تو کچھ دیر تو وہ ساکت بیٹھی رہی، لیکن پھر اسے لگا جیسے سکون اس کی رگوں میں اترا ہے۔ وہ سکون سے بیٹھ گئی کیونکہ اس کا درد قدرے کم ہو چکا تھا۔ وہ کافی حیران ہوئی کہ ایسا کیا جادو کر دیا کہ اتنا درد کم ہو گیا۔ ہوا ٹھیک؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے گویا ہوئی تو عشاء نے جلدی سے اس بات میں گردن ہلا دی۔ کیا ہوا میری شہزادی کو؟ اشتیاق اور سمن وہاں پر آئے تو اشتیاق نے بیٹی کو خود سے لگاتے ہوئے پوچھا، بابا پتہ نہیں کیا ہوا، میرے سر میں اچانک اتنی شدید درد شروع ہو گئی ہے، پہلے تو کبھی ایسی درد نہیں ہوئی، بہت عجیب سی درد تھی۔ میں چائے بھی پی، میڈیسن بھی لی لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ اب بھی جاتے ہوئے وہ قرآن آیات پڑھ کر پھونکی تو مجھے سکون سا محسوس ہوا اور میرے سر کا درد بھی قدرے کم ہو چکا ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اس نے اشتیاق صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ او میری بچی کوئی بات نہیں، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، نظر بھی لگ جاتی ہے تو اس طرح ہو جاتا ہے۔ اشتیاق صاحب نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی دی۔ جی مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ اسے نظر ہی لگی ہے۔ سمن بھی اس کی بات کو کاٹتے ہوئے کہنے لگی، اسے اتنی دفعہ کہا ہے کہ اتنا تیار نہ ہوا کرو، یہ جب بھی اتنا تیار ہوتی ہے ایسے ہی ہوتا ہے، اسے نظر لگ جاتی ہے، لیکن پہلے کبھی سر میں اس طرح درد نہیں ہوئی۔ نظر لگتی بھی ہے تو ایک دو دن ہلکا سا بخار ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن اس دفعہ تو کافی سخت نظر لگتی ہے۔ وہ پریشانی سے گویا ہوئی۔ اچھا ماں مجھے اس طرح پریشان نہیں کرنا چاہیے، میں سوری کرتی ہوں، اب پریشان نہیں ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ عشاء ماں کو اس طرح پریشان دیکھ کر بولی، ہاں مجھے لگ رہا ہے میری بیٹی اب بالکل ٹھیک ہے۔ سمن نے اس کو گلے لگاتے ہوئے اس کا ماتھا چوما۔ اس طرح وہ شادی سے واپس آئے تو اس کے بعد کافی دن ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ کافی دن یوں ہی گزر گئے۔ عشاء بیٹا دروازہ کب سے کھٹک رہا ہے، دیکھو کون آیا ہے، کبھی تو اس موبائل کی جان چھوڑ دیا کرو۔ سمن کچن میں کھڑی شام کا کھانا بنا رہی تھی جب اس نے عشاء کو موبائل میں گم دیکھ کر ڈانٹتے ہوئے کہا تو عشاء بے ہوش کی دنیا میں آئی۔ اسے محسوس ہوا کہ واقعی میں دروازہ کوئی کھٹکھٹا رہا ہے، لیکن اسے کوئی ہوش نہیں تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر دروازے پر گئی تو آگے دو خواتین کھڑی تھی جو اس کے لیے انجان تھی۔ السلام علیکم، اس نے جھجکتے ہوئے سلام میں خود ہی پہل کی۔ وعلیکم السلام۔ وہ خواتین دروازے میں خود ہی راستہ بناتے اندر داخل ہوئی۔ آئیں آئیں، ان کو کھڑا دیکھ کر فوراً بولی، پتہ نہیں کون ہے۔ عشاء دل ہی دل میں سوچتے ہوئے دروازہ کھولنے لگی اور انہیں لے کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر خود ماں کے پاس آئی۔ امی وہ دو عورتیں آئی ہیں لیکن میں انہیں نہیں جانتی، وہ میرے لیے بالکل نئی ہیں۔ عشاء نے ماں کی طرف الجھتے ہوئے دیکھا۔ اچھا میں دیکھتی ہوں کہ کون ہے، تم کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤ۔ وہ ہاتھ دھو کر وہاں سے دوپٹے کو صاف کرتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ انہیں جا کر ڈرائنگ روم میں دیکھا تو دو انجان خواتین بیٹھی ہوئی تھی۔
عشاء کے بعد وہ بالکل درست تھی، وہ ان عورتوں کو نہیں جانتی تھی۔ السلام علیکم، انہوں نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے سلام لی تو انہیں دیکھ کر انہوں نے بھی جواب دیا۔ میں نے آپ کو پہچانا نہیں، اس نے ان سے جھجکتے ہوئے کہا تو وہ دونوں مسکرا دی۔ جی ہم پہلے کبھی نہیں ملے لیکن اب ملتے رہیں گے، وہ خوش دلی سے بولی۔ جی میں سمجھی نہیں، سمن مزید الجھ گئی۔ میں سمجھاتی ہوں، ان میں سے ایک خاتون نے کہا۔ یہ جو آپ کے گھر کے ساتھ وائٹ پیلس ہے، ہم حال ہی میں اس میں شفٹ ہوئے، اسی لیے ہماری پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ انہوں نے سمن بیگم کو تفصیل بتائی تو وہ ساری بات سمجھ گئی۔ اوہ اچھا، انہوں نے بظاہر بہت خوش دلی سے کہا۔ پھر تو آپ کا ویلکم کرنا بنتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا، جی بس دیکھ لیں، ہم اپنا استقبال کروانے کے لیے خود ہی آپ کے گھر کو چل دیے، انہوں نے بھی خوش دلی سے جواب دیا۔ اتنی دیر تک عشاء بھی چائے لے کر آ گئی۔ ارے بیٹا اس کی کیا ضرورت تھی، اب تو آنا جانا لگا ہی رہے گا۔ عشاء نے ان کی بات پر الجھتے ہوئے ماں کو دیکھا تو ماں نے بتایا کہ یہ ہماری نئی ہمسائی ہیں، تو عشاء کی الجھنیں ختم ہوئی اور اوہ اچھا، اس نے چائے پکڑاتے ہوئے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہم نے آپ کو مہمان نوازی کا شرف اس لیے بخشا کہ ہم اپنے نئے گھر میں شفٹ ہوئے ہیں، ہم اپنے گھر میں افتتاح قرآن خوانی کر کے کروانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہم آپ کو دعوت دینے آئے ہیں۔ ڈرائنگ روم سے باتوں کی آواز سن کر ان کو ڈھونڈتے ہوئے ادا جان بھی ان کے کمرے میں آ گئی اور ان کی آخری جملے سن کر خوش دلی سے ان سے ملی۔ جی کیوں نہیں، ہم انشاءاللہ ضرور آئیں گے، پی جان نے ان کو گرم جوشی سے کہا۔ آپ تمام لوگ آئیے گا اور اس بچی کو بھی لے کر آئیے گا، کتنی پیاری بچی ہے نا۔ ان میں سے ایک عورت کے کہنے پر بھی وہ بھی شرما سی گئی۔ کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ انہوں نے اس کا نام پوچھا تو عشاء نے اپنا نام جھجکتے ہوئے بتایا۔ چلو پھر عشاء تو ضرور ہمارے گھر آئے گی، انہوں نے دعوت دی اور کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کر کے اٹھ کر چل دی۔ اگلے دن عشاء کے ذہن سے بالکل نکل گیا کہ اس نے ان کے گھر جانا ہے۔ اتوار تھا تو وہ لیٹ کر سو کر اٹھی تو دیکھا تو بی جان اور سمن بیگم تیار ہو رہی تھی۔ اس نے بھی ان کے تیار ہونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ہمسایوں کے گھر قرآن خوانی کے لیے جانا ہے، تم بھی تیار ہو جاؤ، تم بھی ہمارے ساتھ چلنا۔ کیونکہ آج اتوار تھا، عشاء کو بھی لگا کہ وہ سارا دن گھر پر بوری ہوگی تو اس لیے ایک اچھی چوائس تھی۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ وارڈ بورڈ کھول کر دیکھی لیکن اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ کون سا سوٹ اس کے لیے قرآن خوانی میں بہتر رہے گا۔ پھر اس نے دیکھا کہ کالے رنگ والا سوٹ جو بالکل سادہ تھا وہ بہتر رہے گا۔ اس نے جلدی سے وہ سوٹ نکالا اور فریش ہو کر تیار ہو گئی۔ وہ کالا سوٹ پہن کر نیچے آئی تو سمن اور بی جان نے بے ساختہ ماشاء اللہ کہا، کیونکہ وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ چلو بیٹا جلدی چلو، ٹائم گزر رہا ہے، بی جان نے عشاء کو دیکھتے ہوئے جلدی سے کہا تو عشاء بھی ان کے ساتھ چل دی۔ وہاں پہنچے تو بہت ساری عورتیں ہمسایوں کی آئی ہوئی تھی جو ان کی جان پہچان کی تھی۔ قرآن پاک پڑھ کر عورتیں اپنی باتوں میں مشغول ہو گئی۔ نئے ہمسایوں کی ایک لڑکی تھی جو عشاء کے ساتھ جان پہچان بڑھانے لگ گئی۔ ہمارا گھر بہت پیارا ہے، میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ ہمارا گھر ایسا ہو۔ عشاء اس کی بات پر مسکرا دی۔ اچھا واقعی خوبصورت ہے، لیکن میں نے صرف باہر سے دیکھا ہے، اس نے بتایا۔ کیوں، تم نے کیوں نہیں دیکھا؟ وہ لڑکی کافی حیران ہوئی کیونکہ یہ جس نے بنایا تھا وہ اسے بنا کر لاک لگا کر چلا گیا اور اس کے بعد ابھی آپ نے یہ خریدا ہے، عشاء نے اس کو بتایا۔ اچھا چلو میں تمہیں اپنا سارا گھر دکھاتی ہوں، میں نے بھی 3-4 دن پہلے ہی دیکھا ہے لیکن ہمیں شفٹ ہوئے 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھ کر چل دی تو عشاء بھی اس کے ساتھ چل دی۔ وہ اسے ایک کمرہ دکھا رہی تھی۔ وہ 2 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ ایک بہن اس سے بڑی تھی جو یونیورسٹی گئی تھی، بھائی آفس گیا ہوا تھا۔ اس نے اپنے گھر کی ساری تفصیل اور اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ ہاں میری بھی بڑی خواہش تھی کہ میں اکلوتی ہوتی، کیونکہ اکلوتے بہت لاڈلے ہوتے ہیں۔ لاڈلی تو میں بھی بہت ہوں، لیکن اکلوتے ہونے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے، عشاء اس کی بات پر ہنس دی۔ ہاں ہمارے گھر میں بھی 3 فرد اور تینوں کی مجھ میں جان بستی ہے، وہ اپنے گھر والوں کا خود سے لگاؤ سوچتے ہوئے بولی۔ ایک خوشگن سے احساس نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ابھی وہ دونوں باتیں کری تھی کہ عشاء نے کہا کہ مجھے واش روم جانا ہے۔ وہ لڑکی اسے واش روم تک چھوڑنے گئی، وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ عشاء واپس آئی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ عشاء چلتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئی جہاں پر ساری عورتیں تھیں، لیکن ابھی وہ راستے میں ہی کی تھی کہ
اسے پھر لگا جیسے کوئی اس کے پیچھے ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی ایک چیخ ہوا میں بلند ہوئی اور وہ وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ وہ لڑکی جو اسے چھوڑ گئی تھی دیکھنے آئی تو اس طرح بے ہوش دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ عشا آنکھیں کھولو، کیا ہوا؟ لیکن عشا ایسے ہی بے ہوش پڑی تھی۔ لڑکی نے بھاگتے ہوئے عشا کے گھر والوں کو بتایا تو باقی لوگ بھی ادھر آ گئے۔ عشا کو اس طرح بے ہوش پڑے دیکھ کر تو دونوں پریشان ہو گئی۔ سمن نے تو باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ آپ حوصلہ رکھیں، ہاسپٹل لے چلتے تو بہتر ہوگی۔ انہوں نے خود ہی جلدی سے گاڑی نکالی۔ گھنٹے بعد عشا کو ہوش آیا تو اشتیاق صاحب بھی آ چکے تھے۔ پتہ نہیں کیا ہوا، وہ ہمسایوں کی لڑکی کے ساتھ گئی تو واپسی پر اکیلی آئی۔ تو میں نے اس لڑکی سے عشا کے متعلق پوچھا تو اس نے یہی کہا کہ وہ واش روم میں ہے۔ تو کچھ دیر کے بعد عشا کو دیکھنے گئی تو عشا بے ہوش پڑی تھی۔ سمن اشتیاق کو ساری تفصیل بتا رہی تھی۔ کتنی دفعہ کہا اسے اکیلے نہ چھوڑا کرو، اشتیاق نے غصے سے کہا۔ تو تم لوگوں تو ضرورت کیا تھی اسے وہاں لے جانے کی؟ عشا کو کچھ دیر بعد ڈسچارج کر دیا گیا اور وہ وہاں سے گھر لے آئے، لیکن اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ آخر وہ کس چیز سے خوف زدہ ہوئی ہے۔ اس کا وہم ہے اس کو، لیکن بار بار اسے وہم نہیں لگ سکتا۔ جس دن سے وہ عریج کی شادی پر تھی اس دن بھی اس کے ساتھ ایک ایسا ہی حادثہ ہوا تھا، لیکن اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اس نے اگر کسی کو بتا دیا تو اس کا مذاق اڑائیں گے اور یقین نہیں کریں گے۔ اسی لیے اس دفعہ بھی وہ چپ کر گئی اور ایسے ہی چپ چاپ سنتی رہی۔ وہ بہت کم کسی سے بات کرتی۔ بی جان اور سمن بیگم اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہوتی اور اس کو اس طرح دیکھ کر ان کے دل میں ہوک سی اٹھتی۔ عشا بیٹا، مجھے بتاؤ آخر اس دن کیا ہوا تھا؟ تم بے ہوش کیسے ہوئی تھی؟ سمن اسے اسی دن سے یہ سوال کری تھی، لیکن وہ ہر بات پر اکھڑ جاتی۔ آج بھی اکھڑ گئی۔ کچھ نہیں، یہ کہہ کر وہ کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ کچھ تو ہوا ہوگا ورنہ اس طرح اچانک بے ہوش کیسے ہوتے ہیں؟ وہ میں نے صبح ناشتہ نہیں کیا تھا تو اس لیے کمزوری کی وجہ سے ہو گئی ہوگی۔ کیا پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں؟ اس نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا تو سمن ان کے جواب پر تھوڑی سی چپ ہو گئی۔ لیکن ڈاکٹرز بتا رہے تھے کہ شاید کوئی ذہنی دباؤ اور خوف کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ پھر سے ڈرتے ہوئے بولی۔ آخر آپ چاہتی کیا ہیں؟ وہ غصے سے بولی تو سمن اس کے لہجے پر تھوڑی حیران ہوئی کیونکہ اس نے پہلے کبھی ایسی بات نہیں کی تھی۔ بیٹا، میں تو یوں ہی پوچھ رہی ہوں تمہارا دھیان بٹانے کے لیے، انہوں نے آہستہ سے کہا تو عشا کو بھی اپنے لہجے میں موجود بدتمیزی کا احساس ہوا۔ اب نہیں، میں نے بھی ویسے ہی کہا، عشا نے اچانک سے لہجہ بدلتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا اور آنکھیں بند کر لیں۔ سمجھ گئی تھی کہ اب وہ مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، اس لیے وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ عشا کو اب اکیلے کمرے میں خوف سا محسوس ہوا۔ اس نے آنکھیں بند کی تو اسے اس دن کا سارا واقعہ یاد آ گیا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسے عجیب سا خوف ہونے لگا۔ اس نے جلدی سے چپل پہنی اور بھاگ کر چلی گئی۔ سمن بیگم صوفے پر ہی بی جان کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ وہ جاتے ہی ان کے گلے لگ گئی۔ وہ دونوں اس کے اس عمل پر بوکھلا سی گئی۔ عشا بچے، کیا ہوا؟ بی جان اس کے نزدیک ہوتے ہوئے بولی تو وہ اسی طرح بچوں کی طرح ماں سے لپٹی رہی۔ عشا کیا ہوا ہے؟ سمن نے اسے اپنے گلے سے ہٹاتے ہوئے پوچھا، لیکن وہ بالکل چپ چاپ سی رو رہی تھی۔ اسے روتے دیکھ کر وہ دونوں بہت پریشان ہو گئی۔ عشا، آخر ہوا کیا ہے؟ بیٹا بتاؤ گی کہ آخر ہوا کیا ہے؟ تم نے اس کی آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ آپ سے بدتمیزی کر رہی تھی نا تو اس کا سوچ کر ہی شرمندگی ہو رہی تھی، عشا نے بات بناتے ہوئے کہا تو سمن بیگم کو اس پر بے تحاشا پیار آیا۔ اتنی چھوٹی سی بات پر پاگل اس طرح کرتے ہیں؟ میری تو جان ہی نکال دی کہ پتہ نہیں کیا ہوا۔ انہوں نے اسے پیار سے ڈھپٹا۔ چلو اب ایسے بچوں کی طرح رونا بند کرو، تم نے بدتمیزی نہیں کی، تمہاری طبیعت ہی آج کل ایسی ہے۔ مجھے اتنا نہیں گریدنا چاہیے تھا، جبکہ ایک دفعہ پتہ چل بھی گیا تھا کہ کمزوری کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ آخر ہوا کیا ہے؟ مجھے بھی تم ماں بیٹی کچھ بتاؤ گی کہ خود ہی صلح کرتی رہو گی؟ بی جان نے ان دونوں کو اس طرح صلح کرتے دیکھ کر اس دفعہ سمن سے پوچھا تو اس نے کمرے میں ہونے والی ساری گفتگو ان کے گوشے گزار کر دی۔ سمن، تم پھر وہی بات لے کر بیٹھ جاتی ہو، اب چھوڑ بھی دو۔ بی جان کو پتہ تھا کہ عشا اس بات سے کافی چڑھتی ہے تو اسی لیے انہوں نے کبھی اس سے اس دن کے واقعے کے بارے میں نہیں پوچھا اور سمن سے بھی ذکر کیا کہ کم ہی کوئی بات کرے، لیکن اب پھر سمن کے بتانے پر عشا کے رد عمل کا سن کر انہوں نے اس کی عقل پر ماتم کیا۔
جی آئندہ سے نہیں پوچھوں گی۔ انہوں نے عشا کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ تم اب بالکل ٹھیک ہو ڈرامے باز، کل سے کالج بھی جانا ہوگا۔ بی جان نے اس کا دھیان بٹانے کے لیے کہا تو اسے یاد آیا کہ اسے تو چھٹیاں کرتے ایک ہفتہ گزر چکا ہے۔ جی بی جان، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ وہ کہیں سے بھی پہلے والی شوخیوں والی عشا نہیں رہی تھی۔ اسی طرح وہ اس واقعے کے کافی دن تک اس کے زیر اثر رہی، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کا اثر ظاہر ہونے لگا اور وہ اس کو بولنے لگی۔ اسی طرح کافی دن گزر گئے اور وہ اپنی نارمل روٹین میں واپس آ گئی۔ اسے واپس نارمل روٹین میں آتا دیکھ کر سب گھر والے بہت خوش تھے اور اس کے بعد اس سے اس واقعے کے متعلق کچھ نہیں پوچھا، لیکن پھر بھی بات وہاں ختم نہیں ہوئی۔ ایک دن عشا کالج سے واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے کمرے میں ایک پارسل پڑا ہوا ہے جس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نے کھولے بغیر ہی اٹھایا اور ماں کی طرف چل دی۔ امی، یہ کہاں سے آیا؟ تمہاری پھپھو نے کراچی سے بھیجا ہے تمہارے لیے، کہہ رہی تھی کہ عشا ہر دفعہ شکایت کرتی ہے کہ اس کی برتھ ڈے پر گفٹ نہیں بھیجی، تو اس دفعہ پہلے ہی بھیج دیا۔ عشا سن کر بے تحاشا خوش ہوئی۔ اسے اپنی پھپھو سے بہت لگاؤ تھا، اس لیے ان کی بھیجی ہر چیز اس کے لیے عزیز تھی۔ اس نے پارسل کھولا تو اندر سے کالے رنگ کا ایک بہت خوبصورت ڈریس نکلا۔ تمہاری پھپھو کہہ رہی تھی کہ اسے کہنا کہ سالگرہ والے دن یہ ضرور پہنے۔ بہت خوبصورت ہے، میں ضرور یہی ڈریس پہنوں گی۔ بیجان سالگرہ منانے کے بہت خلاف تھی، لیکن پوتی کی خوشی کے لیے چپ کر جاتی۔ ابھی اس کی سالگرہ کا دن آیا تو اس نے وہی ڈریس پہنا۔ وہ سبھی گھر میں سادگی سے اس کی سالگرہ مناتے۔ اشتیاق صاحب کیک لے کر آئے تو انہوں نے اس کو کٹنگ کی۔ کافی دیر تک باتیں کر کے گفٹ وغیرہ دے کر فارغ ہو کر سب اپنے کمروں میں چلے گئے۔ عشا بھی کمرے میں آئی تو دیکھا کہ پانی والا جگ خالی تھا۔ اس نے کچن کی لائٹ جلائی اور جب پانی ڈالنے لگی تو پانی ڈال کر لائٹ بند کر کے مڑی تو اسے لگا جیسے کچن میں اس کے علاوہ بھی کوئی موجود ہے۔ اس نے دوبارہ لائٹ آن کی تو اس کی چیخیں نکل گئی۔ جگ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا اور وہ خود ہی وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جگ کے گرنے سے اور اس کے چیخ سن کر سب بھاگ کر آئے۔ اسے بے ہوش دیکھ کر ان سب کے اوسان خطا ہو گئے۔ نہ جانے میری بچی کو کیا ہو گیا جو اس طرح سے ہر دوسرے دن بے ہوش ہو جاتی ہے۔ بی جان فکر مندی سے بولی، سمن پانی لاؤ۔ اشتیاق نے سمن سے پانی مانگا تو وہ جلدی سے گلاس میں پانی لے کر آئی۔ وہ بہت جلدی سے باہر صوفے پر لے کر آئی اسے۔ سردیوں کی یخ راتوں میں اسے اس طرح زمین پر پڑے دیکھ کر سمن کی ممتا کو کچھ ہوا۔ انہوں نے اشتیاق سے کہا تو وہ اسے اٹھا کر باہر لے آیا اور صوفے پر لٹا دیا۔ اس نے پانی کے چھینٹے مارے۔ عشا بیٹا آنکھیں کھولو۔ اشتیاق نے نرمی سے اس کے گال تھپتھپائے تو اس نے تھوڑی سی حرکت کی۔ اسے ہلتا دیکھ کر انہوں نے سکون کا سانس لیا۔ رات کے اس پہر ہاسپٹل جانا بھی تھوڑا مشکل تھا۔ کیا ہوا عشا؟ اس کی آنکھیں کھولتے بی جان نے پوچھا تو سپاٹ نظروں سے وہ چھت کو دیکھنے لگی۔ اس نے اس طرح کرنے پر سب پریشان ہوئے۔ عشا کچھ بولو تو صحیح، لیکن وہ یوں ہی لیٹی رہی۔ کافی دیر بعد اسے دوبارہ خوف سا محسوس ہوا تو آنکھیں بھیج کر اشتیاق صاحب کے گلے لگ گئی۔ بیٹا کیا ہوا؟ اشتیاق صاحب نے نرمی سے پوچھا تو بی جان نے اشارے سے منع کر دیا کہ نہیں پوچھو۔ وہ اب اسے اپنے کمرے میں لے گئے اور ادھر ہی لٹا دیا۔ کچھ دیر تو وہ جاگتی رہی، لیکن پھر کچھ دیر بعد خود ہی نیند میں چلی گئی۔ اسے سوتا دیکھ کر دونوں نے بھی سکون کا سانس لیا اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ لیکن ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ عشا ایک بار پھر سے چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ سمن بیگم اس کے اس طرح جاگنے پر جاگ گئی، لیکن اس کے جاگتے ہی دوبارہ وہ لیٹ گئی۔ سمن اس کی حالت دیکھ کر سسک گئی۔ کچھ عرصے میں وہ عجیب سی ہو گئی تھی اور وہ سوچنے لگی۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی، لیکن پہلے والے واقعے کی طرح سمن اس واقعے کو بھی 2-3 ماہ بعد بھول گئی۔ میم، عشا پھر بے ہوش ہو گئی، اسے پتہ ہی نہیں کیا ہوا۔ عائشہ نے جلدی سے میم کے آفس میں آ کر اطلاع دی تو میم اس کی بات سن کر اس کے پیچھے چل دی جہاں عشا بے ہوش پڑی تھی۔ تمام لڑکیاں کالے ڈریس میں اس کے ارد گرد فکر مندی سے کھڑی تھی۔ آج کلر ڈے تھا، سب دوستوں نے سیم ڈریسنگ کی تو عشا نے بھی ان کے ساتھ سیم ڈریس پہنا۔ سائڈ پر ہو جاؤ تم سب لوگ۔ عشا آنکھیں کھولو، وہ اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے بولی۔ عائشہ ایک گلاس پانی لے کر آؤ۔ سب لڑکیوں کو وہ سائڈ پر کر کے عائشہ سے مخاطب ہوئی۔ عائشہ جلدی سے پانی کا گلاس لے کر آئی۔ میم نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، لیکن بے سود، وہ ایسے ہی آنکھیں بند کیے ساکت لیٹی رہی۔ اس کی گھر کال کرنی پڑے گی،
وہ خود ہی ہاسپٹل مینیج کر لیں گے۔ وہ فکر مندی سے آفس کی طرف گئی تو سب لڑکی اداسی سے عشا کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ سب اتنی خوش تھی کہ سب نے ایک جیسے کپڑے پہنے تھے، لیکن ابھی وہ تیار ہی ہوئی تھی، فنکشن سٹارٹ ہی ہوا تھا کہ عشا ایک دم بے ہوش ہوئی۔ وہ سب اس کے لیے بہت پریشان تھی، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا کہ عشا کو اچانک بیٹھے بیٹھے کوئی مسئلہ ہوتا۔ میم نے اس کے گھر کال کی تو اشتیاق صاحب بھاگتے ہوئے آئے اور اسے ہاسپٹل لے گئے، لیکن کافی دیر گزرنے کے بعد بھی عشا ہوش میں نہیں آئی۔ 2 گھنٹے بعد ڈاکٹرز نے عشا کے ہوش میں آنے کی اطلاع دی۔ عشا میری جان، آنکھیں کھولو۔ وہ دوائیوں کے زیر اثر تھی۔ جب اسے اپنے پاس سمن کی آواز آئی تو وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے تھوڑی آنکھیں کھولی تو سمن سامنے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے آنکھیں کھولتا دیکھ کر بے تحاشا خوش ہوئی اور بھاگتے ہوئے باہر موجود شوہر کو اطلاع دی۔ 2-3 گھنٹے بعد عشا کو دوائیوں کے ساتھ گھر جانے کی اجازت مل گئی۔ وہ گھر پہنچی تو سامنے بی جان تسبیح کے لیے اس کی صحت کے لیے دعا میں مصروف تھی۔ اسے دیکھتے ہی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور جب کالا سوٹ پہنے دیکھا تو ان کے قدم وہیں تھم گئے۔ وہ آگے بڑھتے بڑھتے اچانک رک گئی۔ ان کا اس طرح سے رکنا سمن اور اشتیاق دونوں نے محسوس کیا، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ خود کو نارمل کرتے ہوئے عشا کو گلے لگاتے ہوئے اس پر قرآن آیات پڑھ کر پھونکنے لگی۔ کس نے کہا تھا اتنا تیار ہونے کا؟ اب دیکھو لگ گئی نا نظر۔ بی جان نے اس کی طرف محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ اداسی سے مسکرا دی۔ وہ پہلے سے قدرے بہتر تھی، لیکن اسے دوستوں کے ساتھ گزارنے والے دن کے مس ہونے کا افسوس لگ گیا۔ آخر اچانک کیا ہوا تھا؟ بی جان نے اسے سوال کیا۔ کچھ بھی نہیں، میں ابھی تیار ہو کر واش روم ہاتھ دھونے گئی تھی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے ہے۔ اس نے کافی خوف سے کہا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ادھر کوئی نہیں تھا۔ میں دوبارہ ہاتھ دھو کر مڑنے لگی کہ میرے سامنے سے ایک ہیولا گزرا۔ میں ڈر گئی، بھاگنے لگی، لیکن پھر اچانک پتہ نہیں کیا ہوا۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں۔ عشا نے اپنے ساتھ ہونے والی صورتحال آج لفظ بہ لفظ بیان کر دی۔ اس کی بات سن کر تینوں نفوس پریشان ہو گئے۔ اچھا، میں کچھ دیر لیٹوں گی۔ بے جان اپنے گھٹنے پکڑتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سمن اور اشتیاق، تم دونوں اپنے کمرے میں جاتے ہوئے میری بات سن کر جانا، وہ دونوں سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی۔ ان کے جانے کے کچھ دیر بعد سمن اور اشتیاق ان کے کمرے میں گئے تو وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ دروازہ کھلتے انہیں دیکھ کر ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ آؤ بیٹھو، وہ ان سے مخاطب ہوئی۔ میں نے تم لوگوں کو عشا کے بارے میں اہم پہلو پر غور کرنے کے لیے بلایا ہے، وہ بات کرتے ہوئے گویا ہوئی۔ کیسا پہلو؟ وہ دونوں ناسمجھی سے بی جان کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا تم لوگوں نے غور کیا کہ عشا جب بھی کالا سوٹ پہنتی ہے تبھی اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ پیش ہو جاتا ہے؟ وہ بے ہوش ہو جاتی ہے یا کچھ اور؟ یعنی کہ صحیح معنوں میں بات کرو تو یہ بھی جب اس کے ساتھ کچھ ہوتا ہے اس نے کالا سوٹ پہنا ہوتا ہے۔ وہ گہرائی سے اپنا نقطہ نظر ان کو بتانے لگی تو وہ دونوں بھی چونک گئے۔ انہوں نے کبھی اس بات پر غور کیوں نہیں کیا؟ میں نے 3-4 دفعہ غور کیا، بتا رہی ہوں نا۔ جب عریج کی شادی پر اس نے کالا سوٹ پہنا تو اس کے سر میں اتنی درد ہوئی کہ برداشت کرنا بھی مشکل تھا۔ ادھر ہمسایوں کے گھر بھی قرآن خوانی پر بے ہوش ہوئی تب بھی کالا سوٹ پہنا تھا، اور وہ دن جس دن کچن میں ڈری تب بھی اس نے کالا ہی سوٹ پہن رکھا تھا، اور اس دفعہ تو میرے شک کی تصدیق ہو گئی۔ اس دفعہ بھی اس نے کالا سوٹ ہی پہن رکھا تھا اور یہ بے ہوش ہو گئی۔ ان دونوں نے بھی غور کیا تو ان کو بھی بی جان کی باتوں میں سچائی لگی۔ ہے نا حیرانی کی بات، کالے سوٹ کا کیا تعلق ان بیماریوں سے؟ اشتیاق نے تھوڑا حیران ہوتے ہوئے کہا۔ بیٹا تمہیں نہیں پتا اس سب کا، بہت گہرا تعلق ہوتا ہے جوان لڑکیوں سے۔ جب وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کھویا ہوئی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے بی جان؟ سمن نے فکر مندی سے بی جان سے سوال کیا۔ ایسا کرتے کلسی سے کسی عامل کے پاس لے جاتے ہیں، اس سے ساری صورتحال پوچھتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے۔ انہوں نے بھی بی جان کی ہاں میں ہاں ملائی اور اپنی اپنی سوچیں لے کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ مجھے کسی دمشم کے چکر میں نہیں پڑنا، عشا قدرے اکتائے لہجے میں بولی۔ دیکھو بیٹا، بڑے کچھ سوچ کر ہی کرتے ہیں، ایک دفعہ تسلی کر لیتے ہیں، سمن نے اسے سمجھایا۔ میں پہلے ان ہاسپٹل اور میڈیسن سے اکتائی پڑی ہوں، اب یہ نیا شگفتہ دم وغیرہ کا مل گیا ہے۔ وہ غصے سے گویا ہوئی۔ بیٹی ایک دفعہ بس اس کے پاس ہو کر آتے ہیں، وہ کون سا کہے گا کہ میرے پاس ہی رہو، بس ایک دفعہ ہو کر آتے دل کو تسلی ہو جائے گی۔ پھر انہوں نے اس کالے سوٹ والی بات سمجھائی تو وہ بھی تھوڑی ششو پن میں پڑ گئی کہ واقعی بات تو ان کی بالکل درست تھی۔ اگلے دن وہ تینوں عشا کو لے کر عامل بابا کے پاس چلے گئے۔ عشا اب کل کی نسبت آج قدرے بہتر تھی۔ وہ ایک درمیانی عمر کا مرد تھا جو کہیں سے بھی عامل نہیں لگ رہا تھا، بلکہ چپ کر کے بیٹھا اپنے کام میں مصروف کچھ لکھ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے نوری نے ہمیں غلط ایڈریس دے دیا ہے، ہم کسی غلط جگہ پر آ گئے، یہاں تو کوئی دم کرنے والا نظر نہیں آ رہا۔
سمن نے ارد کا جائزہ لیتے ہوئے کہا تو اشتیاق اور بی جان بھی اس بات سے متفق ہوئے۔ عشا اپنے ہی خیالوں میں ارد گرد سے بے خبر تھی۔ وہاں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے ان کے خیالوں کی منفی کی اور بتایا کہ بابا جی دم کرتے ہیں۔ بی جان، سمن اور اشتیاق سن کر حیران ہوئے کیونکہ اس کا حلیہ بالکل عام انسان کی طرح تھا۔ وہ آگے بڑھ گئے اور ان کے پاس جا کر بیٹھے۔ جی، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ سلام کے بعد بابا جی نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو بی جان نے بتایا کہ اس طرح جب بھی عشا کالا سوٹ پہن کر آتی ہے تو کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آتا ہے۔ اس نے عشا کو اپنے پاس بلایا، قرآنی آیات پڑھنے لگا تو کچھ ہی دیر بعد عشا اور سمن کو باہر جانے کا کہا۔ بی جان اور اشتیاق نے بات کی۔ بابا جی، عشا کو کیا مسئلہ ہے؟ اشتیاق نے بے صبری سے استفسار کیا۔ پہلے آپ خود کو تسلی دیں، میں جو بھی بتاؤں گا آپ سن کر نارمل ہی رہیں گے۔ اس کی بات پر اشتیاق بے حد خوفزدہ ہوا کہ ایسی کیا بات ہے جو عامل اس طرح سے کہہ رہے ہیں۔ وہ تھوڑے پریشان ہوئے۔ کیا آپ کی بچی کبھی وہاڑی گئی ہے؟ اس عامل نے اشتیاق سے سوال کیا۔ جی، تقریباً 7-8 ماہ پہلے میری بھانجی کی شادی تھی تو وہ لوگ وہاڑی میں ہی رہتے ہیں، تبھی گئی تھی۔ وہ حیران سے ہوا کہ عشا کے وہاڑی جانے کا اس کے بیمار ہونے سے کیا تعلق ہے۔ وہاڑی میں ایک ویران جگہ ہے جہاں جنوں کا بسیرا ہے، وہیں پر آپ کی بچی گئی۔ تب اس نے کالا سوٹ پہن رکھا تھا تو ایک جن اس پر عاشق ہو گیا، اس لیے جب بھی کالا سوٹ پہنتی ہے تو وہ اپنا ہونا اس پر عیاں کرتی ہے، اس لیے یہ ایسے ہو جاتی ہے۔ عامل کی بات پر بی جان اور اشتیاق دونوں کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا کیا حل ہے اب؟ اشتیاق نے جلدی سے پوچھا۔ ایک ہی حل ہے کہ عشا کبھی کالا سوٹ نہ پہنے، کیونکہ جب بھی کالا سوٹ پہنے گی تبھی صرف وہ آئے گا۔ اس کے علاوہ وہ اسے تنگ نہیں کرے گا کیونکہ وہ اسے کالے سوٹ میں ہی دیکھ کر اس پر فریختہ ہوا تھا۔ اس عامل نے تفصیل بتائی۔ ہم ساری زندگی تو اس نے کالا سوٹ پہننے سے نہیں روک سکتے نا، اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں؟ نہیں، میری نظر میں تو کوئی حل نہیں۔ اس عامل کی بات پر وہ دونوں چپ کر گئے اور مرے مرے قدموں سے وہاں سے اٹھ کر آ گئے۔ گھر آ کر انہوں نے سمن اور عشا دونوں کو بتایا تو عشا نے بھی بتایا کہ اس نے اس جن کو دیکھا ہی نہیں، اسی لیے وہ بے ہوش ہوئی تھی خوف سے، لیکن پتہ نہیں وہ کسی کو بتا نہیں سکتی تھی۔ اس دن کے بعد انہوں نے اس کے سارے کالے ڈریس پھینک دیے تھے۔ وہ ہر کالے کپڑے سے احتیاط کرتی۔ شادی پر اس کے گھر والے بہت پریشان تھے، لیکن انہوں نے کوشش کی کہ عشا کے لیے کوئی ایسا سسرال ڈھونڈے جہاں اس کے شوہر کے علاوہ کوئی نہ ہوتا، کہ وہ کالے رنگ نہ پہننے کا راز کسی پر عیاں نہ کرے۔ اسی طرح سیف کا رشتہ سب کو بہت مناسب لگا، لیکن سبھی کے دل دھڑکے تھے کہ شادی پر بھی کوئی انہونی نہ ہو جائے۔ شادی کے بعد بھی اس نے کالے رنگ سے بچنے کی پوری کوشش کی، اور آج جب کالی ساڑی پہنی تو رات کے 12 بجتے ہی وہ جن آیا اور عشا کو اٹھا کر لے جانے کی کوشش کی، لیکن عشا نے کالی ساڑی پہننے سے پہلے آیت الکرسی پڑھی تھی، اسی لیے وہ اپنی کوشش سے کامیاب نہ ہو سکا۔ لیکن سیف وہ سب دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا، تو عشا کی ساری تفصیل بتانے پر وہ تھوڑا سا غصہ ہوا کہ اسے ساری بات کیوں نہیں بتائی۔ اگلے دن وہ اسے کسی جاننے والے عامل کے پاس لے گیا اور اسے ساری تفصیل بتائی۔ اس عامل نے ساری تفصیل سنی اور عشا کو کالا سوٹ پہننے کو کہا۔ پہلے تو عشا پریشان ہوئی کہ وہ اسے ایسا کیسے کالا سوٹ پہن لے، لیکن پھر وہ جن آ جائے گا، لیکن سیف کے کہنے پر اس نے کالا سوٹ پہن لیا۔ تھوڑی ہی دیر کے انتظار کے بعد وہ جن جب وہاں پر حاضر ہوا تو اس عامل نے قرآنی آیات پڑھ کر اپنے عمل سے اسے قید میں لے لیا۔ عشا اس سارے عمل سے پھر خوف سے بے ہوش ہو گئی۔ سیف بہت پریشان ہوا، لیکن عامل نے اسے تسلی دی کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس عامل نے جن کو اپنی قید میں رکھا اور سیف اور عشا کو وہاں سے بھیج دیا کہ اب انہیں فکر کی ضرورت نہیں، اب عشا جب دل چاہے کالا سوٹ پہن سکتی ہے۔ سیف عشا کو ہاسپٹل لے کر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد اسے ہوش آیا اور وہ گھر آ گئے۔ عشا اپنے اس خوف سے جان چھوٹنے پر بہت زیادہ خوش تھی۔ وہ گھر آتے ہی سیف کے ساتھ اس کمرے میں گئی جہاں اس نے کالے کپڑے صندوق میں چھپا کر رکھے تھے، اور وہ سارے کپڑے نکال کر خوشی سے اس نے اپنی وارڈروب میں رکھے، اور سیف کے ساتھ گھر جا کر بی جان اور سمن کو بھی جب یہ بات بتائی تو وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوئی کہ اسے کالی ساڑی نہیں پہننی چاہیے تھی، لیکن جب اس نے ساری بات بتائی تو وہ دونوں بھی بہت زیادہ خوش ہو گئی، اور سیف سے بھی جو ڈر تھا وہ سارا اب ختم ہو گیا تھا کہ سیف نے تو اس کا مکمل طور پر ساتھ دیا تھا۔ انہوں نے اس سے معذرت کی کہ انہیں چھپانا نہیں چاہیے تھا، لیکن اپنے ڈر کی وجہ سے چھپا گئے کہ کہیں وہ سچ جان کر سمن کو چھوڑ ہی نہ دے۔
عشا کو بھی اب سیف پر اتنے عرصے سے اعتبار نہ کرنے کا بہت زیادہ دکھ تھا، لیکن سیف نے اسے وہ سب بھولنے کا کہا اور وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگ گئے۔